ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو حضرت عیسیٰ کے زندگی کے حوالے سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا جو عمومی ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے باہمی تعلق سے اللہ کے حکم پر اولاد دال ہوتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس ضابطہ کے علاوہ بھی بعض انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا نہ کسی عورت کا۔ حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فی الجملہ دخل تھا، عورت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام صرف فلسطین کے مشہور شہر بیت لحم میں پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت 59 میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ان کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں آسمانوں میں اٹھا لی گیا اور ان جیسے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دی گئی تھی، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی بلکہ انہیں اوپر اٹھا لی تھا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل نبی اکرم نے بیان فرمائی ہے جو احادیث میں موجود ہے۔ نیز احادیث میں ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا، اور پھر ان کی سرپرستی میں دنیا کے چھپا چھپا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے دسمبر 25 کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث اور اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ بائبل باب 2 آیت 8 میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ بیت لحم میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت لحم فلسطین میں سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ نیز قرآن کریم سورۃ مریم آیت 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جڑیں گی، اس کو کھاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناح معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس کی سورۃ مریم 92 سے 88 میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ غرض ہے کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، اور اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عیسائی لوگ دسمبر 25 کو اس یقین کے ساتھ میری کرسمس مناتے ہیں کہ دسمبر 25 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، نوز باللہ۔ ہم ان کے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ اس موقع پر منعقد ہونے والی ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت نہ کریں اور نہ کسی شخص کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کریں، کیونکہ یہ جملہ قرآن و حدیث کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پڑوسی یا ساتھی عیسائی ہے اور وہ اس موقع پر میری کرسمس کہتا ہے تو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ دوسرے الفاظ
مثلاً شکریہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ جس عقیدہ کے ساتھ میری کرسمس منایا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ آپ کو اپنے پڑوسی یا ساتھی کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کی ناراضگی اور سخت عذاب کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے واضح الفاظ میں ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجودی کا ایک برگزیدہ رسول اور نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصاری اور مسلمانوں کے درمیان چند عقائد میں شدید اختلاف ہے۔ ایک، نصاری عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس کے متعلق وضاحت فرما دی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو علی اعلان ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی مرد یا عورت کے بغیر پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو کسی عورت کے بغیر اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد کے بغیر اپنے حکم سے صرف عورت حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعہ پیدا فرمایا۔ نصاری عیسائی حضرات حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی تسلیم نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی مرد یا عورت کے بغیر اور حضرت حوا کو کسی عورت کے بغیر پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو صرف کسی مرد کے بغیر پیدا کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیوں ہو گئے؟ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ذات اقدس خالق و مالک و رازق کائنات ہو، اس کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو۔ نصاری عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مبودیت میں بھی شریک ہیں۔ تثلیث ٹرینٹی مسیحیت کا ایک لازمی جز ہے، جس کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک۔ نصاری اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن ایک میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں: خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ آج بھی عیسائی لوگ اسی موقف پر قائم ہیں، جبکہ اسلام میں تثلیث ٹرینٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس عقیدہ کی تردید کی گئی ہے۔ اسلام میں وحدانیت ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورۃ مریم میں اس عقیدہ کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کی پاداش میں یہ پوری کائنات ہی ختم کر دی جاتی۔ نصاری عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا تھا، لیکن قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ انہیں اس سے قبل ہی اوپر اٹھا لی تھا اور ان جیسے ایک دوسرے شخص کو پھانسی دی گئی تھی۔ قیامت سے قبل انہیں دوبارہ نازل کیا جائے گا، وہ شریعت محمدیہ پر خود بھی عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہی پوری دنیا میں نافذ فرمائیں گے۔ عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور ان کو نبی و رسول ماننے والا عیسائی مذہب سے ہی نکل جاتا ہے، جبکہ مذہب اسلام میں حضور اکرم کو آخری نبی و رسول تسلیم کرنے کے ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے دیگر انبیاء کرام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ شدت پسندی کہاں ہے۔ نئے سال کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا بھی یقیناً غیروں کا طریقہ ہے، لیکن اس کی رسومات و تقاریب کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ وہ ان دنوں ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے نئے سال کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث میں آخری نبی کے سو کو اختیار کرنے اور غیروں کے طریقوں کو اختیار نہ کرنے کی بار بار تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس لیے بچنا ہی چاہے، کیونکہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ اور صحابہ کرام، اسی طرح مفسرین، محدثین اور علماء کرام سے سال کی ابتدا حتیٰ کہ ہجری سال کے شروع ہونے پر بھی مبارکباد پیش کرنا ثابت نہیں ہے، مگر دسمبر 25 کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنا 100% ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ جس عقیدہ کے ساتھ عیسائی لوگ میری کرسمس کہہ کر کرسمس ڈے مناتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ دسمبر 25 کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ نیز وہ عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں، یعنی ان کے مذہب میں ذات باری ایک کے بجائے تین ہستیوں پر مشتمل ہے: خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک اور قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، مگر انتہائی افسوس اور فکر کی بات ہے کہ اس موقع پر بعض مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی مذہب اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد ہرگز پیش نہ کریں۔
اور جو مسلم بھائی مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا عیسائیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو انہیں بھی اس موقع پر میری کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرنے میں سقط نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ مبارکباد پیش کریں تو خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے جواب میں دیگر دعائیہ کلمات پیش کر دیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا کی کسی بھی مستند مذہبی کتاب حتیٰ کہ انجیل کتاب کے موجود زمانہ میں پائے جانے والے ہزاروں مختلف نسخوں میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر 25 کو پیدا ہوئے تھے۔